بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میرے ناظرین، میرے سامعین، آج میں آپ کو اپنے اور آپ سب کے ایک ایسے دوست سے ملوانا چاہتا ہوں اور ایسے دوست کا تعارف کروانا چاہتا ہوں جو نہ کبھی ساتھ چھوڑتا ہے، نہ چھوڑے گا، نہ ہی وہ دنیا میں تنہا چھوڑتا ہے، نہ قبر میں تنہا چھوڑے گا۔ اور وہ صرف دوست نہیں ہے، وہ نور ہے، وہ رحمت ہے، وہ ہدایت ہے، وہ سایہ ہے، وہ ساتھی ہے، اور مختصر کہوں تو وہ قرآن ہے۔ میرے ساتھیوں، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے متعلق رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن گواہ کے طور پہ آئے گا۔ تم اگر چاہو تو وہ تمہارے حق میں آ سکتا ہے، اور اگر تم نہ چاہو تو وہ روز قیامت تمہارے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ اور یہیں پہ بس نہیں ہے، اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ قیامت کے دن اللہ کا رسول خود آ جائے گا، ایسے ہی داخل نہیں ہونے دیں گے وہ جنت میں، بھلے کتنے اعمال کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے، آ کے کہیں گے اے اللہ، ان بندوں نے، اس قوم نے، یا ربی ان قومی، میری قوم نے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پیچھے پھینک دیا تھا، انہوں نے تو چھوڑ دیا تھا قرآن کو۔ تو پھر جس کے خلاف رسول شکایت کر دیں وہ اپنا یہ سوچے کہ وہ جنت میں جائے گا، احمقوں کی جنت میں رہتا ہے وہ۔ تو اگر اتنا اہم ہے یہ قرآن، تو پھر کیوں ہماری اس کے ساتھ بے رخی ہے؟ کیوں ہم اس کے ساتھ ناراض نظر آتے ہیں؟ کیوں ہم نے صرف اس کو اونچی الماریوں کی شیلفوں پہ رکھا ہوا ہے؟ کیوں ہم نے اسے غلافوں میں لپیٹ کے رکھا ہوا ہے؟ کیوں ہماری الماریوں میں پڑے قرآنوں پر گرد جمی ہوئی ہے؟ کیوں ہم نے اسے کبھی پڑھ کے اپنے گھروں کو قبرستانوں سے گھروں میں تبدیل نہیں کیا؟ میرے بھائیوں، وہ قرآن کی فریاد نامی ایک بڑی زبردست نظم ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، یہ ہم نے طاقوں میں سجا کے رکھ لیا، لوح قرآنی لگا لی، ہم نے اسے تعویذ بنا لیا، ہم نے اسے فاتح خوانی کے لیے رکھ لیا، ہم نے اسے کل ساتہ 40واں ختم وغیرہ کے لیے رکھ لیا۔ لیکن کیا یہ قرآن صرف اس طرح کے کاموں کے لیے ہے؟ کیا قرآن مرنے کے لیے ہے صرف، کہ قرآن مر جائے گا کوئی تو اس کے قرآن کام آئے گا؟ نہیں میرے ساتھیوں، قرآن صرف مرنے کے لیے نہیں ہے، قرآن جینے کے لیے ہے۔ قرآن آپ کی گائیڈ بک ہے، قرآن ہمارے سافٹ ویئر کی گائیڈ بک ہے۔ ہمارے اندر اللہ نے جو بھی پروگرامز رکھے ہیں، جو بھی سافٹ ویئرز رکھے ہیں، اللہ نے ہمارے اندر جو بھی فائلز رکھی ہیں، ان سب کی تفصیل، ان سب کی وضاحت، ان سب کو اچھے سے چلانے کا جو سبھی گائیڈ لائنز ہیں وہ اسی قرآن میں ہیں۔ لیکن ہم نے قرآن کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اس لیے قرآن روز قیامت ہمارے حق میں تو کبھی نہیں آنے والا۔ قرآن کہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین عقیدہ رکھو، ہم اللہ کے خلاف جائیں،
ہم اللہ کے برابر شریک ٹھہرائیں؟ قرآن کہے کہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے ہیں، اسے ماننے والے. ہم کہیں نہیں نمازی تو نہیں ہیں، ہم نماز تو نہیں پڑھیں گے لیکن ہم مانتے ضرور ہیں. قرآن کہے یہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، ہم کہیں نہیں جی ہم تو زکوٰۃ نہیں دیں گے. قرآن کہے کہ وہ اللہ کے تمام انبیاء پہ ایمان لاتے ہیں، ہم کہیں نہیں کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے. ہم قرآن کہے کہ وہ رشتے جوڑتے ہیں، ہم کہیں ہم تعلق داری توڑیں گے. قرآن کہے کہ وہ منافقت نہیں کرتے، اسے ماننے والے، ہم کہیں نہیں وہی وہ تو دل میں آ ہی جاتی ہے بات. قرآن کہے یہ جھوٹ نہیں بولتے، اس کو ماننے والے، ہم کہیں نہیں کوئی بات نہیں، ہم جھوٹ سے تو کاروبار چلتا ہے. قرآن کہے جاسوسی نہ کرو، ہم کہیں نہیں بھائی معاملات ایسے ہی چلتے ہیں. قرآن کہتا ہے غیبت نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، ہم کہیں نہیں بھائی اس طرح تو میرے معاملات ٹھیک نہیں رہتے، مجھے تو بات وہاں کی وہاں بتلانی پڑتی ہے. قرآن کہتا ہے بات تمہارے پاس آئے تصدیق کر کے مانو، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی سوشل میڈیا کا دور ہے، سب کوئی جس کے منہ پہ جو آئے وہ چلاتا رہے. تو یہ قرآن کی خلاف ورزی ہے، اور قرآن تو ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. ہم نے کبھی قرآن کو پڑھا نہیں ہے، ہم نے اگر پڑھا بھی ہے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اگر ہم قرآن کے ساتھ یہ رویہ روا رکھ رہے ہیں، سلوک روا رکھ رہے ہیں، تو پھر تیار رہیے اس سلوک کے لیے جب قرآن ہمارے پہلو میں ہمارے خلاف مدعی بن کے کھڑا ہوگا اور دعویٰ یہ کر رہا ہوگا اللہ تیرے رسول نے سچ کہا ہے، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. تو انجام ٹھیک نظر نہیں آتا، اس لیے تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہوگا، اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا. وہ وقت آنے سے پہلے کہ قرآن ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں اور ہم بے چارگی کی حالت میں سر جھکائے شرمندگی کا سامان لیے اللہ کی بارگاہ میں ادھر ادھر آنکھیں نیچے کیے کسی مدد کے منتظر ہوں. اور اللہ فرماتے ہیں اس دن کوئی فلا ناصرہ، اس دن کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو جس دن کوئی مددگار نہیں ہوگا اس دن اللہ کی رحمت ہے. تو اللہ کی رحمت پانے کے لیے ابھی سے اپنی گائیڈ لائن کو پڑھیے، وہ بتلائے گا، یہ قرآن بتلائے گا کہ اللہ کی رحمت کیسے ملے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کیسے ملے گی. تو اگر یہ مقصد حاصل کرنا ہے تو آئیے اپنے دوست سے ملاقات کرتے ہیں، اپنے دوست کو راضی کرتے ہیں، اپنے دوست کے ساتھ اپنی دوستی نبھاتے ہیں، اپنے دوست کو اپنی قبر تک ساتھ لے کے چلتے ہیں، اپنے دوست کو قبر سے آگے جنت داخل ہونے تک اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں، تاکہ راستے کی رکاوٹیں، راستے کی پریشانیاں ہم دوست آپس میں مل بانٹ کے ان سے گزر سکیں. اللہ سے دعا ہے اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وذہاب ہمومنا اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آپ سے اجازت چاہوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.